الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الانبیاء وعلی اصحابہ وآل بیتہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین نے جب کوفہ کی طرف جانے کے لیے پروگرام بنا لیا تو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو موجود تھے ان کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے آپ کو روکنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو روکنے کے لیے آپ کے پاس سفر کر کے 3 راتوں کا سفر کر کے آپ کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور آخری وقت میں فرمایا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں سے ایک چیز پسند کرنے کا کہا گیا تو میں نے آخرت پسند کر دی۔ تو اس حدیث سے مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آخرت ہے اور دنیا میں آپ لوگوں کے لیے بادشاہی یا حکمرانی نہیں ہے، اس لیے آپ اس کا خیال نکال لیں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے جب یہ بات کہی تو حضرت امام حسین نے کہا کہ مجھے کوفہ والے خط لکھ رہے ہیں اور وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کو کہا کہ ان کے اوپر بھروسہ مت کریں۔ پھر آپ کے عبداللہ ابن عباس نے آپ کے پاس آئے اور کہا حسین اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ ہم دونوں کو برا بھلا کہیں گے تو میں تمہارے ساتھ لڑتا اور تمہیں گریبان سے پکڑ لیتا اور تمہیں کوفہ نہ جانے دیتا، کیونکہ کوفہ والے اعتبار کے قابل نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر جنہوں نے بعد میں بنو امیہ کے خلاف اقتدار پہ قبضہ بھی کیا اور کافی عرصے تک حکومت کرتے رہے اور مکہ اور مدینہ کے اندر انہوں نے اپنی حکومت بھی قائم کی تھی، وہ آئے، انہوں نے امام حسین کو کہا کہ آپ میرے پاس مکہ میں ہی رک جائیں، مکہ کا اقتدار میں حاصل کر لوں گا اور آپ میرے پاس رک جائیں، آپ کے لیے کوفہ درست نہیں ہے۔ تو امام حسین نے کہا کہ کوفہ والے مجھے بلا رہے ہیں، بار بار خطوط لکھ رہے ہیں اور خطوط بھی دکھائے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ آپ ان لوگوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے والد کو قتل کیا، آپ کو وہ وقت یاد نہیں، پھر آپ کے بھائی پہ نیزے سے وار کیا اور ان کے ساتھ بے وفائی کی، کیا یہ لوگ آپ کے ساتھ وفا کریں گے؟ لیکن امام حسین اپنا ارادہ پکا کر چکے تھے، ان کی بات کو بھی آپ نے نہ مانا۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، آپ نے بھی حضرت امام حسین کو روکنے کی سخت کوشش کی کہ آپ نہ جائیں۔ پھر محمد بن حنفیہ جو آپ کے بھائی تھے انہوں نے بھی آپ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کسی کی بات نہ سنی۔ آپ کے بہنوئی حضرت زینب کے جو شوہر تھے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ نے سفر اس وقت تک نہیں کرنا، وہ مکہ سے باہر تھے، میں جب تک مکہ پہنچتا ہوں، لیکن آپ نے اس سے پہلے ہی سفر کا ارادہ کیا اور چل گئے۔ اب راستے میں ایک عرب کا مشہور سے شاعر فرزوق آپ کو ملا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کوفہ کی کیا حالت ہے۔ وہ ایک دانشور تھا اور اس کی دور رس نگاہ تھی، تو اس نے امام حسین سے کہا کہ آپ کربلا نہ جائیں، آپ کوفہ نہ جائیں، کیونکہ کوفہ والوں کا دل آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں اور مشکل وقت میں وہ آپ کو دھوکہ دیں گے۔ لیکن امام حسین نے تمام مشوروں کو رد کرتے ہوئے اپنے خاندان کے ساتھ کوفہ عراق کی طرف جانے کی پکا تیار کر لیا ہوا تھا اور آپ نے اپنے پروگرام کو کینسل نہ کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔